ایران کے جو ایک طرح سے فال ہے یا وہاں پہ جو رجیم کی کو اس طرح سے قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، اس کے بعد عالم اسلام میں جو پہلے دو متحارب قوتیں تھیں ان میں بھی اب صرف ایک قوت رہ گئی۔ پہلے ایرانی انفلوئنس تھا اور دوسرے طرف سعودی انفلوئنس تھا۔ جو ساری اسلامی دنیا کے بلاک تھا یا جو 50 ملک تھے وہ انہی دو ممالک کے درمیان آپس میں بٹے ہوئے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ایران کا انفلوئنس آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ ایران نے پہلے عراق پر جو شیعہ میجورٹی کو اسٹیبلش کیا اور وہاں پہ شیعہ حکومت جو ہے وہ آ گئی، جبکہ اس سے پہلے جو صدام حسین کی حکومت تھی وہ سنی حکومت تھی۔ شام میں پہلے ہی جو ہے الوائٹ کی حکومت تھی، بشار الاسد کی اور حافظ الاسد کی، لیکن باوجود اختلافات کے جو ایران ہے اس نے ان کے ساتھ اتحاد کیا اور آخری وقت تک بشار الاسد کو اور ان کی حکومت کو بچانے کی کوشش کی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں بہت سے ممالک نے رول ادا کیا اور بالآخر بشار الاسد کو ملک سے باہر نکالا۔ اسی طرح آپ بڑی دیکھیں کہ جو حماس ہے یہ سنی انتہا پسند ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی جو تعلق تھا، اشتراک تھا، بہت گہرا تھا ایران کا، پاسداران انقلاب کا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ساری سپلائی جو تھی، ساری سپلائی لائن شام سے ہو کے فلسطین اور غزہ تک پہنچتی تھی، اور ان کی آئیڈیالوجیکل ٹائز بھی بہت مضبوط تھے، اور دوسری طرف اسرائیل کا ظلم اور طاقت جو تھی وہ بھی انہیں اکٹھا رہنے پر اور مل کر اسٹریٹجی بنانے پر مجبور کرتا تھا۔ پھر اسی طرح لبنان میں آپ دیکھیں کہ وہاں حسن نصر اللہ صاحب تو ڈائریکٹلی ٹرینڈ ایجوکیٹڈ یہ ایران سے ہوئے، اور یہ بھی ڈائی ہارڈ ایران کے جو ایران کی جو روحانی قیادت تھی اس کے ساتھ اٹیچ تھے۔ تو اب جب یہ ساری لڑائی انیشلی شروع ہوئی تو شاید امریکہ بھی اس حد تک نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ جب غزہ کے اندر ان کو کوئی بڑی کامیابیاں نہ ملیں، اگرچہ قتل عام کیا انہوں نے، تو وہ اس سارے نیٹ ورک کو وہ جان گئے کہ جب تک حزب اللہ جو ہے اس سے لڑائی نہیں ہوتی اور اس وقت تک حماس کا زور ٹوٹنا بھی مشکل ہے، کیونکہ یہ بھی آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ تو چنانچہ انہوں نے ایک طرف غزہ پہ بمباری کی، دوسری طرف انہوں نے ایک بڑی لمبی پلاننگ کی، جو کہ ان کا یونٹ 2800 ہے، جو کہ انٹیلیجنس یونٹ ہے اور جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کام کرتا ہے اور جو جاسوسی نیٹ ورک ہے اس کو چلاتا ہے۔ تو انہوں نے، آپ نے وہ سب نے کہانی تو سنی ہوگی کہ انہوں نے پوری پیجرز کی ایک نئی کمپنی بنائی ہنگری کے اندر، اور اس کمپنی کو بنا کے کھڑا کر کے جو پیجر بناتی تھی اس کا کانٹریکٹ جو ہے وہ حزب اللہ کو دلوایا، اور پھر اس میں جو وہ بم رکھے گئے جو ایک خاص سگنل پہ پھٹتے تھے، اور وہ بہت عرصہ ان کے پاس پیجر حزب اللہ کے پاس وہی رہے، اور پھر آخر جب اس نے اس کی عادت کے خلاف کارروائی کی تو وہ سب کے پیجر پھٹ گئے، اور حسن نصر اللہ جو تھے وہ ایک بڑی مضبوط جو عمارت تھی اس کے تہہ خانے میں ان کا بنکر تھا، اور اس کے اوپر ساری آبادی تھی، اور اس لیے اس کو بڑا محفوظ سمجھا جاتا تھا، کیونکہ غزہ کے اندر بھی ساری انڈر گراؤنڈ فیسلٹیز موجود ہیں، پناہ گاہیں موجود ہیں، اور اسی طرح لبنان کے اندر بھی۔ لیکن انہوں نے کوئی ایسا بم، پہلے سے ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ جو بم مارا ہے، جو اوپر بلڈنگ کو اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا بنکر کو نقصان پہنچا، اور حسن نصر اللہ جو ہے ان کی بھی شہادت ہو گئی اپنی فیملی کے ساتھ۔